ناظرین، سیاست کے میدان میں پرانے تعلقات اکثر نئے تنازعات میں بدل جاتے ہیں۔ اعجاز الحق اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی اصل کہانی آخر ہے کیا؟ نواز شریف کے فیصلوں کو کس طاقتور شخصیت نے محدود کیا اور جنرل مشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا؟ آج ہم تمام حقائق جاننے کی کوشش کریں گے اعجاز الحق کے اپنے انکشافات کی روشنی میں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اعجاز، آپ کے والد ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیملی سے کوئی بھی سیاست میں آئے، مگر والد کی وفات کے بعد آپ نے پارلیمانی سیاست کا آغاز اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے کیا۔ آپ کیوں کر اپنے والد کی خواہش کے برعکس اس کام پر مجبور ہوئے؟ 1988 میں جب یہ حادثہ ہوا نا، اس حادثے کے بعد 19 تاریخ تک حالات جو تھے، 19 اگست تک 17 کو حادثہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور ایسے آ کے ڈھونڈتے تھے، کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کہ کوئی بچہ کسی کو جانتے ہی نہیں تھے وہ، کیونکہ ہم اتنی اس میں تھے کہ سوائے ذہن کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انوار کون ہے اور اعجاز کون ہے اور قرۃ العین کون ہے اور ربینہ کون، کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہمارا بھی یہ خیال نہیں تھا، ہم نے کہا لوگ آ رہے ہیں جو کہ افسوس کرنے کے لیے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا نا، تو اس کو پہلے وہاں سے ہیلی کاپٹر میں رکھ کے، اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو لے کر گئے ایوان صدر میں، وہاں سے اسے رکھا گیا ایمبولینس کے اندر، یعنی ایوان صدر اور فیصل مسجد، یعنی وہ شارع دستور ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی جینا ایونیو ہے، لے جانا شروع کیا پیدل فیصل مسجد کی طرف۔ تو لوگ ہی لوگ تھے وہاں پہ، یعنی اس قدر، اور کتبے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص پورے پر شہر کو ویران کر کے اس قسم کے۔ تو آپ یقین کریں کہ ایک اسپونٹینیس جو ہے نا رسپانس، کہ میں ان کے کافن کے ساتھ چل رہا تھا، وہ تصویر بھی ہے اس کے اندر، تو میں ان کو ایسے کر کے نا تھپکی دی یار، کہ ویل ڈن جس کو کہتے ہیں نا۔ وہ خیر جنازہ ختم ہو گیا، ہم لوگ آرمی ہاؤس میں آ گئے، 88 کے الیکشن ہونے پھر اناؤنس ہو گئے۔ 88 کے الیکشن میں بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار تم سیاست کے اندر آؤ، لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ ہم 24 کانسٹیچوئنسیز میں گئے، لوگ پکڑ کر ہمیں لے کر جاتے تھے، سیالکوٹ، سرگودا، بھاول نگر۔ فیصلہ کب کیا آپ نے؟ میں یہ فیصلہ ایسے ہوا کہ ہمارے کو کاؤنسلر تھے پنڈی کے نا، تو ہم آرمی ہاؤس چھوڑ کر ہمیں جانا پڑ گیا چوری شجاعت کے گھر میں، آپ کو معلوم ہے وہ آئے جی کہ ہم نے تو ابھی آگے الیکشن آنے والے تھے پھر 90 کے، کہ اس سے بعد تو ہمیں تھوڑا لڑوانا ہے پنڈی کی کانسٹیچوئنسی سے، جو کہ لڑکانا تھا پیپلز پارٹی کا۔ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ نواز شریف نے 2-3 مرتبہ میرا اعتماد توڑا، اب ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ کیا بتائیں گے کون سے واقعات آپ اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی وجہ بنے، جن کی بنا پر آپ 1999 میں نواز شریف سے علیحدہ ہو گئے؟ دیکھیں، پہلے دن سے ایک اعتماد کا فقدان تھا۔ کیا وہ کہاں سے ہوا؟ وہ وہاں سے ہوا کہ جہاں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ ذرا تھوڑی مشہوری ان کی زیادہ ہو رہی کمپنی کی، تو ان کو تھوڑا سا ٹھپا جائے۔ اب ٹھپنے کا طریقہ کیا ہے ایسے، مطلب یو ور اے منسٹر، آپ ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے۔ منسٹر، آئی واز ایم این اے، بٹ یو نو لائک ویری کلوز ٹو نواز شریف، ویری کلوز، ویری کلوز، اینڈ ویری ان دا سینس کہ he was very polite with me till today. I mean, let me tell you that. لیکن سیاست کے اندر نا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اعتماد ہوتا ہے۔ میں منسٹر ہوں، میرے ساتھ منسٹر اسٹیٹ لگا دیا گیا، میرے سیکرٹری کو کہا گیا جی کہ منسٹر کی بات نہیں سننی، سیکرٹری کی سنو، اور ایک محکمہ جو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن وہ نکال کر منسٹری میں سے وہ منسٹر اسٹیٹ کو دے دیا کہ ہی ول لک آفٹر دس۔ Who was the minister of state؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اکاڑا سے میاں زمان صاحب تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں میاں صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور آئین لے کر گیا، میں کہا اس کو ری رائٹ کر دیں یا یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں۔ خیر انہوں نے کہا نہیں، اچھا دیکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ 93 آ گیا اور حکومت ٹوٹ گئی۔ جب 97 کا الیکشن ہوا، اب ہم جو جیلیں کاٹ کر آئے تھے، ہم نے کہا یار ہمارا تو کوئی مطلب سوال ہی نہیں پیدا کہ ہم کیبنٹ میں نہ جائیں۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو وزیر نہیں لیا جاتا؟ نہیں لیا نہیں جاتا، جس طریقے سے بتایا گیا وہ غلط تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی کسی کو میرے پاس بھیجا۔ کون تھا؟ سیف الرحمان صاحب نے، ابھی آپ پوچھنا نہیں چاہتے۔ اچھا، وہ میرے گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو کچھ بندھے ہوئے ہیں، میں بڑی چھوٹی سی کابینہ بنانی ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ادھر ادھر کی ایکسرسائز کر کے نیچے آیا تھا، تو میں بیٹھا رہا، پہلے میں اس کی شکل دیکھتا رہا کہ بھائی تم کیا یہ بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنائیں گے، جو کہ ایکویولنٹ ہوتا ہے منسٹر کے۔ میں نے کہا ہاں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تو ضرور بنائیں گے، لیکن جب چاہیں گے تو بلائیں گے، جب چاہیں گے تو کیبنٹ میں نہیں بلائیں گے، تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا اس سے ناراضگی کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ کنوے کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کنوے کیا تو ساتھ ہی ان کا فون آ گیا میاں صاحب کا کہ آپ آ جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آ جاتا ہوں تیار ہو کے، مطلب ایکسرسائز وغیرہ کر رہا تھا اس کے جانے کے بعد۔ تو میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے یار اس طرح مشکلات ہیں، کچھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاتھ میں کھلوا دیتا ہوں، صدر کی طرف سے بندھے ہوئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بندھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، میں 2-3 ہفتے کے بعد کر لیں گے، ابھی فی الحال جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی کابینہ بنانی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میاں صاحب بڑا عجیب لگا یہ بات سن کے آپ کی، تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی۔ میں نے کہا آج رات کو آپ اپنے ابا جی سے بات کرنا اور ان کو کہنا کہ ضیاء الحق صاحب کے فرزند آئے تھے اور میں نے یہ کہا ان کو، اور میں نے کہا ان سے یہ بات کرنا
اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب اگر میں پہلی کیب میں نہیں لیا جاؤں گا نا تو پھر میں وزیر نہیں بنوں گا, آپ ساتھ رہوں گا, کیونکہ یہ اعتماد کا جو فقدان ہے نا یہ برج ہونا چاہیے. تو کہنے لگے نہیں بات فکر نہ کرو, میں ضرور کہ میں سم ٹائم میں کہ نہیں اس دروازے میں باہر جاؤں گا تو پھر میں واپس نہیں آؤں گا. اینی وے 97 والے ٹینور میں پھر So 97 was the time 26 times he conveyed to me کہ I should join. 26 دفعہ میاں نواز شریف نے آپ کو 97 میں کہا جوائن کرو, آپ نے کہا نہیں. اب نہیں, وہ ٹینور پورا 99 اجازت الحق کی ضد تھی, اب اجازت الحق اپنی ضد پہ کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد 1999 آ گیا. پھر کس نے ان کو بتایا جا کر, پھر میاں اظہر نے بغاوت کر دی. تو میاں صاحب کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس خبر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی لاہور میں, کہیں اگلے دن کسی اخبار میں کوئی چھوٹا سا لگ گیا تھا کہ بھئی میاں اظہر کے گروپ میں اجاز الحق بھی شامل ہو گئے. کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے. اور مجھے کال کیا, انہوں نے کہا یہ کیا ہے. میں کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے, میں نہ اخبار دیکھا نہ ٹی وی دیکھا. ان دنوں میں ٹی وی کہاں ہوتے تھے, مطلب کہنے لگے یہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ تردید کر دیں. میں کہا آپ تردید کر دیں. خیر وہ تردید آ گئی ہوگی, انہوں نے لگوا دی ہوگی. ناظرین, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی, اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے طاقت, فیصلہ اور پس پردہ قوتوں کی کہانی رہی ہے. اعجاز الحق جو سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں, طویل عرصے سے ملکی سیاست میں سرگرم رہے. وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور بعض اوقات اتحادی کے طور پر نواز شریف کے قریب تصور کیے جاتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب دونوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. اعجاز الحق کے مطابق ان کی نواز شریف سے دوری کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ پالیسی اختلافات کے باعث ہوئی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف بعض قومی فیصلے کرنا چاہتے تھے مگر ان کے ہاتھ ایک طاقتور شخصیت نے باندھے رکھے تھے. اس بیان نے سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دیا. وہ طاقتور شخصیت کون تھے؟ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اشارہ اس دور کی فوجی قیادت خصوصاً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا. یاد رہے کہ اکتوبر 1999 میں جب جنرل مشرف نے نواز شریف حکومت کا تخت الٹا تو ملکی سیاست کا دھارا یکسر بدل گیا. اعجاز الحق نے بتایا کہ ایک موقع پر انہوں نے جنرل مشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, قوم مزید تصادم نہیں چاہتی, استحکام چاہیے. یہ جملہ دراصل اس دور کی سیاسی تناؤ کی علامت بن گیا. اعجاز الحق کے بیانات اس بات کی جھلک دکھاتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں طاقت کے توازن نے ہمیشہ فیصلوں پر اثر ڈالا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اختلاف دشمنی نہیں بلکہ ایک بہتر راستے کی تلاش تھی. یہی وہ نقطہ ہے جو آج بھی پاکستانی سیاست میں گونجتا ہے کہ طاقت, ادارے اور سیاستدان کب ایک صفحے پر آتے ہیں اور کب راستے جدا ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتے رہیں.